السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے التمیز۔ التمیز منصوبات میں سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ القاعدہ تو قاعدہ، التمیز تمیز جو ہے اسم نکرۃ منصوب، اسم نکرہ منصوب ہے، یوز کرو ذکر کیا جاتا ہے بیان المراد من کلمات سابقۃ مبہمۃ، جو پچھلے کلمہ مبہم ہیں اس کے مراد کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اشترا ولدی قنطارا دقیقا، تو یہاں پر تسمہ کہا جاتا ہے کلماتو قنطارن، قنطارن جو کلمہ ہے یہ ممیز کہا جاتا ہے، و تسمہ اور کہا جاتا ہے کلماتو دقیقا، دقیقہ کو تمیز۔ یہ تمیز ابہام دور کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ تمیز ہو گیا، اور یہ ممیز جس میں ابہام تھا۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے التمیز نوعان، تمیز کے دو قسم ہیں۔ پہلا قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ التمیز المفرد، مفرد کا تمیز۔ مفرد کا تمیز مطلب مفرد کلمے کا ابہام دور کرنے کے لیے تمیز آنا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم یأتی بعد اسم، اسم کے بعد آنا اسم کا، آخرہ اس کے آخر میں لیذیل ازالہ کرے، العمود ابہام کا، عنہ اس سے، ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے آتا ہے اس کے آخر میں۔ ویشمل، اور کیا ہے مطلب آگے وہ بتایا گیا ہے۔ العدد کیا ہوتا ہے؟ مفرد، یہ مفرد ہے، تو مفرد العدد ہے، الوزن ہے، الکیلہ ہے، المساحہ، تو اس کا ابہام دور کرنے کے لیے تمیز آتا ہے۔ تو مثال دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ العدد مثال ہے فی الیوم 24 ساعہ، تو یہاں پر جو ساعہ ہیں یہ تمیز ہے، اور 24 یہ کیا ہے؟ یہ عدد میں سے ہے، اس کا ابہام دور کرنے کے لیے ساعہ آئی ہے، تو یہ ہو گیا ممیز، اور یہ دوسرا ہو گیا تمیز۔ اس کے بعد الوزن، وزن کے لیے مثال اشتریت کلوگرامن، تو کلوگرامن جو ہے یہ کیا ہے؟ مبہم ہے، تو کس چیز کو مطلب خریدا؟ لحمن، تو ابہام دور کرنے کے لیے جو تمیز آیا ہے لحمن، گوشت۔ تو اس کے بعد یہ ہو گیا وزن میں۔ اور الکیلہ، الکیلہ کہتے ہیں ماپ کو۔ مثال کے طور پر باع الفلاح صاعا، تو یہ صاع جو ہے یہ مبہم ہے، اس کے بعد شعیراً، ابہام دور کرنے کے لیے یہ تمیز آیا ہے۔ اور المساحہ، المساحہ کہتے ہیں پیمائش کو، مثال کے طور پر زرعت ہیکٹارن، ہیکٹر کو کہتے ہیں اصل میں، قمحاً گندم کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قمحاً ہے، گندم ہے، یہ تمیز ہے، اور ہیکٹر جو ہے ہیکٹارن، اس کے ممیز، اس ممیز کے ابہام دور کرنے کے لیے یہ تمیز آیا ہے قمحاً۔ تو چار جو یہ اشیاء ہیں، العدد، الوزن، الکیل، المساحہ، جب بھی مفرد کے تمیز، مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو تمیز آتا ہے، مفرد کا تمیز جو ہوتا ہے وہ ان چار پر اکثر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تمیز الجملہ، جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو تمیز آتا ہے، مطلب جملے کا تمیز، وہ ہے کیا؟ اسم یأتی بعد جملۃ مبہمۃ، مبہم جملے کے بعد جو تمیز آتا ہے، کس لیے؟ یہ لیذیل، تاکہ ازالہ کرے، دور کر دے، العمود ایمبیگوٹی کو، مبہمیت کو، عنہا اس سے۔ مثال کے طور پر مثال دیا ہے جملہ نیچے، الزرافۃ اطول الحیوانات، یہ اطول الحیوانات یہ جملہ ہے جو مبہم ہے، اس کے ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے، ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ عنقا، یہ کیا ہے؟ عنقا یہ تمیز ہے، تو یہ ہو گیا ممیز، اور یہ ہو گیا تمیز۔ اس کے بعد ہے التمیز وحکم اعرابہ، تمیز اور اس کے اعراب کا حکم۔ تو کیا ہے بتایا گیا ہے؟ نمبر 1، یکون ہوگا تمیز للجملۃ دائما منصوبا، جملے کا جو تمیز ہے جملے کے لیے ہمیشہ وہ کیا ہوگا؟ تمیز منصوب ہوگا۔ مثل ارست الارض شجرن، تو یہ شجرن کیا ہے؟ یہ تمیز ہے اور منصوب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یکون تمیز المفرد، مفرد کا جو تمیز ہو گیا وہ منصوباً ہوگا۔ اس کان الممیز الاسم وزن، اگر اسم وزن ہو، او کیل، یا کیل ہو، کیل مراد ماپ، اور مساحہ پیمائش ہو، کما فی کیا ہے؟ المثال السابقات، جس طرح پچھلے مثالوں میں ہے، عدد اس سے نکالا گیا ہے، تو کیا تب کیا ہوگا؟ وہ تمیز منصوب ہوگا۔
اور اس کے بعد کیا ہے وَيَجُوزُ جَرُّهُ، اور جر آنے کا مطلب وہ تمیز مجرور ہوگا، اس کا بھی جواز ہے، بالاضافت اضافت کے ساتھ، او بے من یا حرف جر من کے آنے کے ساتھ۔ تو اضافت مطلب مضاف الیہ بن کے مجرور آنا یا اس سے پہلے حرف جر آنا، تو یہ کیا تمیز مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مثالیں دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اشتریت جرامن، اصل میں غرامن ہے، ذهبن، تو یہ اصل میں یہاں پر ذهبن کیا ہے، سونا ہے، گولڈ، یہ تمیز ہے، اور غرامن کیا ہے، یہ ممیز ہے۔ او یہ جملہ کس طرح ہو سکتا ہے، جب وہ جار اور مطلب مجرور کرنا ہے، اس پہ جر لانا ہے، تو کیا ہے اشتریت جراما یا کیا غراما ذهبن، تو یہ کیا ہے، یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اشتریت یہ اور جرامن من ذهبن، تو یہ من کا حرف جر پہلے لا کے اس کو مجرور کر دیا، مجرور بمن۔ اس کے بعد جملے دیے گئے ہیں، نمونے دیے گئے، اس جملوں کا اعراب بتایا گیا ہے، وہ حل کرتے ہیں۔ نماذج فی الاعراب، اعراب میں نمونے، تو وہ ہے کتفت 20 وردتن، تو کتفت فی الماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بتاء المتحرکۃ، وتاء المتحرکۃ ضمیر متصل مبنی فی محل رفع فاعل، کیونکہ وہ تو فاعل ہے، تو میں کیا ہو گیا، وہ فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 20 مفعول بھی منصوب بالیاء لأنہ ملحق بجمع المذکر سالم، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ شبہ ہے یا ملحق اسی کی طرح ہے، جمع مذکر سالم کی طرح ہے، یا اس کے انداز کی طرف میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد وردتن ہے، یہ تمیز ہے منصوب بالفتحہ، اور ہم نے پڑھا ہے کہ تمیز ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی صورت بھی بتایا کہ جب جملہ ہو، جملے کے ابہام کو دور کرنے کے تمیز آتا ہو، یا کیل مطلب ماپ کے لیے آتا ہو، یا وزن کے لیے آتا ہو، یا پیمائش کے لیے آتا ہو، مساحہ، تو وہ تمیز کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ تو اس جملے میں یہ فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ اسمیہ ہو گیا۔ دوسرا جو جملہ دیا ہے وہ حل کرتے ہیں۔ الحارس اکثر اللاعبین تضحیۃ، تو الحارس کیا ہے، یہ مبتدا ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اکثر خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ وہو مضاف ہے، اللاعبین مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الیاء لأنہ جمع المذکر سالم، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے اللاعبین۔ اور اس کے بعد کیا ہے، تضحیۃ، یہ تمیز ہے منصوب ہے بالفتح اور الظاہرۃ علی آخر، اس کے آخر میں، اور ہم نے کہا جملہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، خاص ایک یا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یا شبہ جملہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے مثال رأیت 11 کوكبا، تو یہاں پر جو کیا ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے اصل میں۔ تمیز اور ممیز، یہ اصل میں کیا ہو گیا، یہ ہے تمیز، اور یہ کیا ہے، اکثر من اللاعبین، یہ کیا ممیز ہے، اور یہ دونوں ملکوں اصل میں کیا ہو گیا، خبر ہے، خبر، تو خبر ہو گیا الحارس، یہ مبتدا، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کیونکہ اکثر اللاعبین جو ہے یہ مبہم چیز ہے، اور مبہم ممیز ہوتا ہے، اور اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آتا ہے، تو یہ تمیز ہو گیا، اور تمیز جو ہے یہ اس کے اٹیچ دونوں ایک ہی چیز پر ہو گئے، تو یہ مل کے دونوں کیا ہو گیا، خبر ہو گیا، اور یہ مبتدا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ اشتریت سلۃ برتقال، تو یہاں پر اشتریت جو ہے فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بالتاء المتحرکۃ، وتاء المتحرکۃ ضمیر متصل، یہ ضمیر متصل ہے اصل میں، جب بھی انا فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو آخر میں یہ تا مضموم آ جاتا ہے، مبنی فی محل رفع فاعل، اور اس کے بعد سلۃ مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ علی آخرہ وہو مضاف ہے، برتقال کیا ہے، تمیز مجرور بالاضافۃ وعلامات جرہ کیا ہے، الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ،
تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تمیز اور یہ ہو گیا ممیز، یہ دونوں مل کے مفعول بہ اور مفعول بہ فعل و فاعل مفعول بہ سے مل کے کیا ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے چوتھا جملہ جس کو حل کیا گیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ عظم العلماء شأناً، تو حظم کیا ہے، اصل میں فعل ماضی ہے، العلماء کیا ہے، فاعل ہے، اور یہ مبہم ہے، مطلب کس چیز کی ارادہ کیا ہے وہ بیان کیا ہے، شأناً، تو یہ تمیز منصوب ہے، اور یہ کس چیز کا ہے، العلماء کا ہے، تو یہ ممیز ہو گیا اور یہ تمیز ہو گیا۔ تمیز اور ممیز مل کے یہ دونوں کیا ہو گئے، یہ دونوں فاعل ہو گئے، اور یہ اس کا ہو گیا فعل، تو فعل بفاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ اس کے بعد دیا گیا ہے چند جملے کہ اس کا اعراب معلوم کریں، تو یہ ہے، آپ لوگ اس کا پریکٹس کریں، اگر کوئی مشکل ہو تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہو، بتا سکتے ہو۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں جتنے بھی یہ ایکسرسائز دیے گئے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔